اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے سامنے آیت سجدہ آ جاتی ہے۔ اب آیت سجدہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سجدہ صرف پڑھنے والے پر جو ہے واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت سجدہ کو سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر خود آیت سجدہ کو نہیں پڑھا لیکن کوئی دوسرا پڑھ رہا تھا تو آپ کے کانوں میں آواز پڑی اور وہ آیت سجدہ تھی تو آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو تلاوت کرے گا اور جو سنے گا دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہے، دونوں سجدہ کریں گے، اور اگر سجدہ تلاوت نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے سجدہ تلاوت کریں گے؟ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ بتلانے سے قبل سجدہ تلاوت کی شرائط بھی سن لیں کہ سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہیں۔ سجدہ تلاوت کی شرائط وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی اسی طرح جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے جگہ کا، کپڑوں کا اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قبلہ رو ہونا، نیت کا ہونا، وقت کا ہونا، یعنی کوئی مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت نہیں ہوتا۔ باوضو بھی ہوں گے، قبلہ رو بھی ہوں گے، جسم بھی پاک ہوگا، جس جگہ سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہوگی، تو آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کرنے سے قبل آپ کے ذہن کے اندر یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ طریقہ ہے ایک سجدہ کرنے کے حوالے سے۔ آپ نے قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے آیت سجدہ آئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں سجدہ کروں تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، قبلہ رو ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جانا ہے، اور سجدہ میں آپ نے 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق میں جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ آپ قبلہ رو بھی ہیں، جگہ بھی پاک ہے، اور جسم بھی آپ کا پاک ہے، باوضو بھی ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آپ وہیں پر اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ اٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اس طریقے سے سجدہ تلاوت بھی ہو جاتا ہے، لیکن مسنون طریقہ اور مستحب عمل اور اچھا عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ آپ سجدہ کرنے سے قبل بھی کھڑے ہو جائیں اور سجدہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا، یہ طریقہ ہے سجدہ تلاوت۔ اگر آپ الگ الگ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن تلاوت کیا، جب آپ نے پورا قرآن تلاوت کر لیا تو آپ پر 14 سجدے واجب ہو گئے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں 14 سجدے ادا کروں، تو ان 14 سجدوں کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پہلے سجدے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ 13 سجدے آپ اس طریقے سے کریں گے، اور 14واں سجدہ جب آپ کریں گے تو
اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، تو یہ آپ کے 14 سجدے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے سجدہ تلاوت کو ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جائے گا، اور ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسلامک ویڈیوز مستند و مجرب وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔